الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بعد حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق و سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق و سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سعادت حاصل کی ہے، سورۃ الفجر شریف کی 30واں پارہ سورۃ الفجر آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک 4 آیات پڑھنے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے، اور پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت
عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ شان عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ 18 ذی الحج، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، 18 ذی الحج کو یعنی بروز اتوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، یوم وصال کا دن ہے۔ آج 16 ذی الحج ہے، بروز جمعہ، کل ہفتہ نہیں، اتوار والے دن 18 ذی الحج کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے ان کے کچھ فضائل، ان کی شانیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑی شانوں والے صحابی ہیں۔ تمام صحابہ کرام شانوں والے، قدروں والے، عظمتوں والے، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام، تمام کی اپنی اپنی شان ہے۔ ان شانوں والے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخیوں کے سردار ہیں۔ آپ عثمان غنی یعنی سخاوت، آپ سخیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے ذمہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر باب ہے مناقب عثمان، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، جو فلاں کنواں ہے جس کا نام روما ہے وہ کفار کے پاس ہے، اور اس کی ضرورت مسلمانوں کو ہے، اس روما کنویں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو روما کنویں کو خریدے کفار سے اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے مال، وہ لے کر وہ خرید کر کفار سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے ذمہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، وہ روما کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا بھی، کثیر تعداد میں مال دے کر، کفار سے خرید کر، اور زیادہ کھدوایا بھی، صحیح تیار کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ وہ فلاں کنواں خریدو تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، یہ اپنے کام ذمہ لیا، اور پھر وہ کنواں خریدا بھی، اسے اور زیادہ کھدوایا بھی، اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا،
اے میرے صحابہ، جو لشکر جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہے، کچھ سامان کی تنگی ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کی راہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس جو تبوک کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے اس کو سامان مہیا کرے۔ سب سے پہلے اس وقت بھی سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میرے ذمہ ہے، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس لشکر کو سامان سے لادے ہوئے 100 اونٹ پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 100 اونٹ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس لشکر کو دوں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی، پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دوبارہ ترغیب فرمانا شروع کی۔ جب دوبارہ ترغیب فرمانا شروع کی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ آپ کے لیے پیش کروں گا۔ پہلے 100 اونٹ کا فرمایا، پھر جب دوبارہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دینا شروع کی کہ مال کی اور ضرورت ہے، تو پھر کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کروں گا سامان سے لادے ہوئے۔ جب یہ بات ہو گئی، پھر حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ شروع کر دی۔ تیسری مرتبہ صحابہ کرام کو جمع غفیر ہے، آپ پھر ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ہاں کوئی ہے جو ان کے لیے مال دے، کچھ اور بھی کمی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تیسری مرتبہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ سامان سے لادے ہوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس لشکر کو دوں گا۔ پہلے 100 اونٹ کی بات ہوئی، پھر اور ضرورت تھی 200 اونٹ کی بات ہوئی، پھر اور ضرورت تھی 300 اونٹ سامان سے لادے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں پیش کروں گا۔ تو آپ کیونکہ سخیوں کے سردار ہیں نا، جب کنواں خریدنے کی باری آئی تب بھی آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام میرے ذمے۔ اب مال دینے کی باری آئی تو 300 اونٹ سامان سے لادے ہوئے آپ نے پیش کیے۔ آپ سخیوں کے سردار ہیں اور آپ کی سخاوت کا عالم دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ممبر شریف پر تشریف لائے اور فرمایا وہ میرے صحابہ، مسجد نبوی شریف کی جگہ نمازیوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، نمازی زیادہ ہیں، جگہ کم ہے، کون ہے وہ خوش نصیب جو اور جگہ لے اور پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات ہوئی، اب مسجد نبوی شریف کی بات ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی یہ کام میرے ذمے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین خرید کر جو مسجد کے ساتھ لگتی ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دوں گا۔ اسی طرح ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جگہ مسجد کے ساتھ 2 یتیم بچوں کی لگتی تھی وہ جگہ خرید کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ آپ سخیوں کے سردار ہیں اور ان کی سخاوت کا عالم دیکھیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام ترغیب دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے ذمے ہے۔ تو آپ صرف سخیوں کے سردار ہی نہیں،
آج آپ کو ذات کے سامنے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کرنی ہے، تو آپ صرف سخیوں کے سردار ہی نہیں بلکہ شرم و حیا والے لوگوں کے بھی سردار ہیں، حیا والے لوگوں کے بھی سردار ہیں۔ اور ان کی حیات عالم آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے لیٹے ہوئے، میں بھی پاس ہوں۔ آپ اس طرح کچھ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے۔ اتنا بات جاری ہے، کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انت، آنے والے کون ہو؟ آنے والے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو بکر، میں ابو بکر حاضر ہوا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اندر آنے کی اجازت عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ اندر آئے، تشریف لائے، آ کر بیٹھ گئے، گفتگو جاری ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ تشریف اسی طرح رہے، آپ بات جاری رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ دستک کوئی دروازے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انت، آنے والے کون ہو؟ عرض کی انا عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر حاضر ہوا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اندر آنے کی اجازت عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ وہ اندر آئے اور آ کر بیٹھ کے گفتگو جاری ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بیٹھے ہوئے، گفتگو جاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ دستک کوئی دروازے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انت، آنے والے کون ہو؟ اب آنے والے شخص نے عرض کی انا عثمان، عثمان حاضر ہوا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اندر آنے کی اجازت عطا فرما دے۔ ایک دم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، آپ ایک دم تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست فرما لیا۔ جب بیٹھ گئے بات جاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب تینوں صحابہ کرام چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سب سے پہلے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، کپڑے درست نہ فرمائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے کپڑے درست نہ فرمائے۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ایک دم بیٹھ بھی گئے، کپڑے بھی درست فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول تو آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ میرے والد گرامی بھی تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، کپڑے سے ہٹا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک دم کپڑے درست فرما لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔